اے محبت عجب آثار نمایاں کر دی، اے محبت عجب آثار نمایاں کر دی، زخم و مرہم برہ یار تو یکساں کر دی، زخم و مرہم برہ یار تو یکساں کر دی۔ پاکستان کے حالات کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ وہاں کے لوگوں کو بھی امن اور چین اور سکون کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مخالفین کے حملوں اور مکروں کو اپنے فضل سے ملیاں میٹ کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام زخم و مرہم برہ یار کی سیریز جاری ہے، اور تاریخی حقائق کی روشنی میں ہم ان فیکٹرز یا عوامل کا تجزیہ کر رہے ہیں جو جماعت احمدیہ کی ڈسکرمنیشن بلکہ کہنا چاہیے پرسیکیوشن پر منتج ہوئے ہیں۔ آج ہم سید نعظم مسیح موعود علیہ السلام بانی جماعت احمدیہ کے دعوے کے کانٹیکسٹ یعنی پس منظر کا کچھ حد تک احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ سمجھیں گے کہ کیا لاجکلی کسی مسلح یا امام کے آنے کی ضرورت تھی بھی کہ نہیں۔ مسلمانوں کی عمومی حالت اور پھر اس انقلاب پر گفتگو ہوگی جس کا امت مسلمہ 14 صدیوں سے انتظار کر رہی تھی، اور جس کے ذریعے اسلام کا دوبارہ احیا کیا جانا مقدر تھا۔ مگر کوئی مامور من اللہ ایسا نہیں ہوتا جس کی جماعت کو ظلم و ستم یا پرسیکیوشن کا نشانہ نہ بنایا جائے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ پرسیکیوشن کا سب سے زیادہ نشانہ تو مامور من اللہ کی ذات خود ہوا کرتی ہے، اور پھر اس منادی کی آواز پر لبیک کہنے والے جانثاروں کو ان زخموں سے سرفراز کیا جاتا ہے جن کی مرہم اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہوا کرتی ہے۔ حسب سابق ہمارے اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر مکرم نصیر حبیب صاحب شامل ہیں۔ آپ تاریخ پر گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نصیر صاحب، حضرت مسیح السلام کی بعثت کے وقت مسلمانوں کی جو حالت تھی یا جو سیاسی اور اخلاقی خلفشار کا سامنا تھا اس پر کچھ مختصراً روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کی حالت جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت جو ہے، یہ ترمذی میں حدیث ہے کہ یہود کی طرح اسی طرح مشابہ ہو جائے گی جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے، اور یہود 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ وہ یہ حالت اس وقت ہو چکی تھی، عروج پہ ہو چکی تھی، پوری اپنے پہنچ چکی تھی۔ تو دیکھیں، مغربی اقوام کا غلبہ تھا 1898 سے، جب سے وہ انہوں نے نیا رستہ دریافت کیا تھا، سمندری رستے سے پہنچی، تجارت ساری ادھر شفٹ ہو گئی۔ پہلے دنیا کی تجارت کا مرکز جو تھا وہ یہ وسط ایشیا کے علاقے تھے، ترکستان تھا، فرغانہ تھا، یہ علاقے یہاں سے روٹ جاتے تھے۔ بعد میں ادھر پہلے دنیا کا مرکز یہ علاقے تھے، فرغانہ۔ اس کے بعد کیا ہوا، دنیا کا مرکز جو تھا وہ لندن بن گیا، اور جو یورپین پاور تھی یہ 19 سینچری کے آخر میں اگر ہم دیکھیں کوئی 1900 کے قریب، تو ان کا دنیا کی یورپین پاورز، دنیا کی 8 پاورز میں سے 6 پاورز سپر پاور یورپ میں تھی، اور ان کا 84% رقبے پہ، دنیا کے رقبے پہ قبضہ تھا۔ صرف جاپان اور امریکہ کے علاوہ 6 کی 6 قومیں جو تھیں وہ آپ کی یورپ کی تھیں۔ میں اگر کہہ لوں رشیا اور امریکہ کے علاوہ، اگر تو یہ کہہ لوں، تو وہ 84% علاقے پہ دنیا کا ان کا کنٹرول تھا، اس قدر ہیوج قسم کی۔ اب اس صورتحال میں جب انڈیا پہ انگریزوں کا کنٹرول ہو گیا کہ تو ادھر مسلمانوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ علماء جو 2 قسم کے ریئیکشن ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نیراسس، ایک ہوتا ہے نیوریٹک، اور ایک سائیکوسس ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نیوریٹک۔ سائیکوسس میں ہوتا ہے ڈسٹورٹڈ ویو آف دا ریالٹی، ایک ہوتا ہے withdrawal فرام دا ریالٹی، کہ بندہ سوسائٹی سے چھوڑ کے اپنے چلا جاتا ہے، بچاؤ ورثہ اپنا، جیسے دیوبند والوں نے کیا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ مطلب
کچھ لوگ یہی جہاد کے کانسیپٹ اس طرح کریں گے, کوئی تلوار کہیں سے لے آؤں گے, ماریں گے تو اس سے پھر ہو گیا. سر سید احمد خان نے کوشش کی سمجھنے کی کہ بھئی ہمیں کوئی رستہ وے آؤٹ, کوئی پریکٹیکل کرنا چاہیے, دریافت کرنا چاہیے, مغربی علوم کو سیکھ کے ہم بھی ان کے قابل ہو جائیں. ان کو اس کو کہتے ہیں ہیروڈین رسپانس تاریخ کی ٹرم میں. اور ہیروڈین ایک ہوتا ہے زیلٹ ہوتا ہے اپنی ذات میں سمٹ جاؤ, اور ہیروڈین ہوتا ہے کہ دوسرے کا ہتھیار لے کے اس سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرو. تو انہوں نے یہ کوشش کی, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ پھر جب وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تھے, علوم کا غلبہ تھا, نئے علوم کا غلبہ تھا, نئی چیزیں آ رہی تھیں, ان کو پھر ڈیفینڈ کرنا مشکل تھا. پھر وہ کہتے ہیں نا جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے بوجھ اتارا کرتے ہیں, تو وہ جلدی سے نا جیسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں کہ یہ کشتی سے جو لال و جواہر کی گٹھڑیاں تھیں, یعنی یہ کہہ رہے تھے فرشتہ بھی کوئی نہیں, دعا کا کانسیپٹ بھی کوئی نہیں, وہی اندر سے اٹھتی ہے, وہی اندر سے آتی ہے, اعتقادات کو چھوڑ رہے تھے. پھر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو مذہب جو ہے نا اس کا تعلق تہذیب کی ترقی اور سیاسی ترقی سے نہیں ہے, اس میں تو اخلاقی امور ہیں, کچھ کہانیاں ہیں, اور تو دین ہے, احکامات ہیں, لیکن ان کا اجتماعی دنیا کی اجتماعی تہذیبی ترقی سے اس کا کوئی, قاضی جوید کی کتاب ہے سر سید سے اقبال تک, اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ باتیں یہ کر رہے تھے, ان کو وہی غلطی لگ رہی تھی جو ابن خلدون کو لگی تھی, کہ اسے ابن خلدون کو یہ غلطی لگی تھی کہ وہ جو ہے بعثت نبی سے لے کے اور پھر یہ جو اسلامی سوسائٹی کا قیام, خلافت راشدہ, اور اس کے بعد خلافت راشدہ سے ملوکیت میں جو ٹرن ہے اس کو ایک کنسیپٹ اسبا کی کاروائی نظر آتی. یعنی وہ جو سوشل کوہیجن کا اصول تھا نا, وہ سمجھ رہا تھا یہی ادھر بھی اپلائی ہو رہا ہے. اور سر سید احمد خان بھی یہی سمجھ رہے, اس کو یہ نہیں سمجھ رہی تھی ابن خلدون کو کہ اسبا نہیں, یہ سوشل کوہیجن نہیں ہے, یہ جسے نیشنلزم کہتے ہیں ٹرموں میں, یہ سوشل کوہیجن کا کانسیپٹ نہیں ہے, یہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری رات کی دعاؤں کے طفیل, اس کے جو ہے اس میں عالم امر کار فرما ہے. عالم امر ہوتا ہے وہ بائی چوائس ہوتا ہے, اور یہ جو دوسرے قوانین تو فطرتی ہوتے ہیں, وہ اب یہ جو سوشل کوہیجن کا اصول ہے تو فطرتی ہے نا. اچھا, بات ہم کر رہے ہیں کہ مسلم اسلام کے جب دور تھا اس وقت کیا پریشانی تھی اسلام کے لیے, احساس کمتری کا شکار تھے. احساس کمتری کا شکار, آسان زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ احساس کمتری کا شکار تھے. ایک طرف یورپ سے مروب تھے, ان کی نئی ایجادات سے مروب تھے, اور دوسری طرف ان کا خیال تھا شاید ہمارا جو دین ہے, دعا کا اپنے سید کا ذکر کیا, دعا پر مطلب اعتقاد ختم ہو چکا تھا. فلسفہ باہر سے نہیں آتی, فلسفی جو تھی وہ اس قدر وہ سمجھ رہے تھے, فلسفہ بھی یورپ کا فلسفہ لے کر سمجھتے تھے کہ وہی فلسفہ ہے. تو اس کے بعد یہ حال تھا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ان کا دین ہے, ان کا مذہب ہے. تو یہ صورتحال, وہ کنسیپٹ جو لوگوں میں پاپولر ہے وہ یعنی اس میں جو میں سمجھتا ہوں بڑی خوبصورتی سے غالب نے بیان کیا ہے کہ سنبھلنے دے نا امیدی کیا قیامت ہے, کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے. اس سے بہتر کوئی نہیں بیان کر سکتا کہ دامان خیال یار چھوٹ جائے. اس قدر تیز آندھی آئی ہے یہ مادیت کی کہ اس نے تو ہر چیز تہس نہس کر دی ہے. اور وہ چیز اب بھی ہے, تاریخ کا جائزہ لے رہے ہیں اصل میں دیکھا جائے تو اب بھی صورتحال بھی بن رہی ہے, مسلمانوں میں دہریت عروج پر ہے. دیکھیں علی گڑھ میں جو کہ بچانے کے لیے, مسلمانوں کی دنیا بچانے کے لیے قائم کیا گیا تھا, سر سید مخلص تھے, بچانا چاہتے تھے دین بھی, کیوں کہتے تھے دنیا اگر نہ بچی نا تو ہمارا دین بھی چلا جائے گا. لیکن حیرت انگیز طور پہ علی گڑھ میں ایک سوسائٹی قائم ہوئی, اینٹی گاڈ سوسائٹی. میں نے مکاتیب اقبال علی گڑھ میں میں نے مکاتیب اقبال میں پڑھا, اقبال کہتا ہے میں نے پڑھا یہ جب اینٹی گارڈ سوسائٹی کا میرے نیند نہیں آئی. یعنی اس قسم کا ہم اندازہ کریں کہ صورتحال تھی, اس یہ تناظر تھا. اور وہ مطلب ان کو اپنے ورثے کے کوئی پتہ نہیں, وہ کہتے تھے کہ یہ عرب تو ہمیشہ سے جاہل وحشی قوم رہی ہے, انہوں نے کوئی تہذیب سے کوئی انہوں نے ایسا ہم نہیں جانتے عربی میں کوئی ایسی علوم ہے جس سے ہمیں کوئی اعلیٰ جو ہے نا مقامات. ایسے حالات میں منطق یہ کہے گی اگر آپ مسلمان ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہرحال غیرت جاگنی چاہیے, تو کیوں نبی نہیں آئے گا یا مامون اللہ کیوں نہیں آئے گا. اب یہ بتائیے کہ اس پس منظر کو ذکر کیا آپ نے, شدید احساس کمتری کا شکار تھے مسلمان اس وقت, اور گویا کہ دلوں کو زنگ لگ چکا تھا, اسلام کی تعلیمات بھول چکے تھے, قرآن کریم پر شکوک و شبہات تھے, قرآن کریم کی بلکہ کارلائل کی بات بھی ہے کہ آن کی تعریف اس نے کی, بڑی اچھی تعریف کی, لیکن قرآن کریم پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا اس بندے نے. اور مسلمانوں کا خیال تھا کہ قرآن کریم میں تقدیم و تاخیر کی بات مسئلہ بھی جو اس پر بھی ایک قسم کے اٹھائے گئے سوالات, بلکہ بات آپ ہی نہیں کی تھی اس پروگرام سے پہلے. دیکھیں بات یہ ہے, اب یہ جو
الٹیمیٹ ریالٹی سے منسلک ہونے کا طریقہ یونانیوں میں تھا ریشنلٹی. کرسچینٹی جو ہے الٹیمیٹ ریالٹی سے یعنی خدا سے جو ہم آہنگ ہونے کا طریقہ ہے, منسلک ہونے کا طریقہ وہ ہے کہ آپ جیزس پہ مان لے آئیں. مسلمانوں میں جو اللہ میاں سے ہم آہنگ ہونے کا, اس کی مرضی پہ چلنے کا, تعلق کا ذریعہ وہ تقویٰ ہے. ان اللہ یحب المتقین واللہ ولی المتقین. اب تقویٰ کیسے پیدا ہو, سوال یہ ہے. تقویٰ یہ ہے یعنی کسی چیز کا اگر حسن یا احسان یا خوف آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, اگر اللہ میاں کی مداخلت ہی اس میں نظر نہیں آ رہی, وہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ میاں تو کچھ کر نہیں, وہ اس نے ایک کلاک بنا دیا اور ٹک ٹک کر کے چل رہا ہے, اب وہ اس میں تو دعا تو کوئی رزلٹ نہیں پیدا کرتے, اب تو ہم نے قانون فالو کرنے ہیں, اللہ میاں کی اس میں کیا ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اس کا حسن بتا رہے ہیں خود علماء کرام کے. مولانا مودودی صاحب اس دور کے پچھلے دور کے ہیں عالم, وہ کہتے ہیں اس میں نہ تو کوئی تصنیفی ترتیب ہے نہ کتابی اسلوب قرآن پاک میں. وہ بھی ویسٹ سے انسپائرڈ تھے. پتہ نہیں, میں نہیں جانتا, لیکن اس میں یہ نہیں ہے. دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ, دیکھیں یہ جو میں ایک بار اشفاق احمد صاحب بڑے ڈرامہ نگار تھے, وہ بہت بڑے ادیب تھے, انہوں نے ایک بار ایک بات کہی تھی. بات یہ کہی تھی کہ دیکھیں یہ جو فلموں میں کہانیوں میں بتاتے ہیں نا کہ ایک نوجوان پڑھا لکھا بڑا پڑھا لکھا گاؤں میں جاتا ہے اور گاؤں کی کسی معصوم شخصیت کے سحر میں گرفتار ہو جاتا, تو یہ غلط بات ہے کیونکہ ان کے درمیان کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. اب جب آپ نے جدید تعلیم دلوا دی ہے, وہ کہتا ہے زمین جو ہے پتہ چلا ہے اسے زمین تو گھومتی سورج کے گرد. علماء بتا رہے ہیں, مولوی احمد رضا بریلوی صاحب کے قرآن کے مطابق زمین ساکن ہے. وہ کوئی بندہ اعتراض کرتا تھا, وہ کہتے تھے چلو تیری ضرورت ہی نہیں ہے, کافر ہو گئے تم. اب ان لوگوں کا کیا حال تھا جنہیں آپ نے نہ قرآن کا حسن بتایا ہے نہ کوئی ترتیب. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس دور میں آئے ہیں, تشریف لائے ہیں, دیکھیں انہوں نے کہا اس میں ترتیب ہے, کوئی ایک فقرہ اس سے بہتر نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, قرآن پاک شروع ہوتا ہے, یہ ہمارے سامنے میز بنا ہوا ہے, اس کے بننے کی 4 وجوہات ہیں. کوئی علت فاعلی, ایفیشینٹ کاز کہتے ہیں اسے, بنانے والا ہونا چاہیے. پھر علت مادی, اس کا مٹیریل ہونا چاہیے کسی کے پاس, لوہا ہے اس کا مٹیریل. پھر اس کی علت سوری, فارمل کاز کیا ہے کہ بھئی اس کی صورت کس طرح دی ہوگی, چکور ہوگا, گول ہوگا, اور یہ ہونی چاہیے. پھر انہیں اس کی فائنل کاز کیا ہے اس کی مقصد کیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جی ہم نے اوپر یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. حضور فرماتے ہیں الف لام میم ان اللہ عالم ان اللہ عالم, میں اس کی یعنی ایفیشینٹ کاز جو علت فاعلی اللہ تعالیٰ ہے, علت مادی کیا ہے, ذالک الکتاب ہو, اس نے اللہ تعالیٰ کے علم سے خلت وجود پہنا ہے, علم الہی سے خلت وجود پہنا. اس کی فارمل کاز کیا ہے, لا ریبہ فیہ, اس میں شک کوئی نہیں, یہ علت سوری ہے. اور اس کی فائنل کاز کیا ہے, ہدی للمتقین. سوری جو ہے وہ فارم ہے, سوری فارم ہے, اور فائنل کاز کیا ہے, وہ علت جو ہے غائی کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہدی للمتقین, متقین کے لیے ہدایت ہے, اسپرٹ جو ہے اس کے اندر. ہاں. اور اب بتائیں ترتیب ہے کہ نہیں اس میں ترتیب. یہ جو منطقی ترتیب نظر آ رہی ہے آپ کو, 4 ترتیبیں نظر آتی کسی چیز کے بننے کی, قرآن پاک میں آغاز میں آئی ہیں نہیں, یہ نہیں آئی. تو ترتیب ہے کہ نہیں ہے. تو یہ کہہ رہے تھے ترتیب ہی کوئی نہیں. پھر یہ ہے کہ آپ کو معرفت ہو کسی چیز کی. دیکھیں جب آپ کسی کو چیز کو جانتے ہی نہیں ہیں, دیکھیں اللہ میاں کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین, وہ رب ہے, اس نے دنیا کو پیدا کیا ہے. یعنی یہ جو آریہ کہتے ہیں, دوسرے مذاہب کے لوگ کہتے ہیں کہ مادہ جو اٹرنل ہے, تو اللہ میاں یہاں فرما رہے ہیں کہ نہیں, مٹرنل نہیں ہے, اس کا پیدا کرنے والا ہے. اور پھر اللہ میاں الحمدللہ رب العالمین الرحمن, اور رحمان ہے, بن عیسائی کہتے ہیں بلا رحم بلا مبادلہ نہیں ہو سکتا, یعنی کوئی یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ وداؤٹ کوئی اللہ میاں رحم. قرآن کہہ رہا ہے نہیں ہو سکتا ہے. پھر رحیم ہے, بعض کہتے ہیں مال کا کوئی فائدہ نہیں, فضلوں سے ہی جانا ہے, نہیں, وہ کہتے نہیں. پھر مالک یوم دین, وہ مالک ہے یوم دین کا, وہ اس دنیا میں بھی اور اگلی اس دنیا میں بھی مالک ہے. تو اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ بندے کو خیال آتا نہیں, جب یہ تعارف ہو جاتا ہے کہ پوجا کروں گا تیری, اگلا بندے کے دین میں کیا ایاک نعبد, جب تعارف ہو جاتا ہے اللہ میاں کا, تو ایک بندے کے منہ سے فطرت سے بات نکلتی ہے ایاک نعبد, میں تیری عبادت کروں گا. تو یہ باتیں حضرت مسیح موعود نے جب حسن واضح کیا, پیار تب بھی ہو سکتا ہے نا, یا حسن ہو یا احسان ہو, تو محبت تب بھی پیدا ہوگی نا جب کسی کا. تو یہ جب انہوں نے واضح کیا, پیار کیا, محبت کیا, اور ہونا چاہیے کہ خیال سے, جب ہے کہ خیال نے دل کے رخسار پہ ہاتھ رکھا
تو لوگوں تو یوں لگا کہ اللہ میاں جیسے آگے نظر آ گئے ہیں، لوگ معرفت کی سٹیج، احسان کے درجے پہ پہنچ گئے. آپ نے حسن احسان کا ذکر بھی کیا. یقیناً اسلام کی جب معمولیت کی بات بھی ہے، اور آپ کا جو اسلام کی آپ کی خدمات تھی اسلام کی، آپ کی مسیح و مہدی ہونے کی دعوے سے پہلے کی باتیں بھی ہیں. مثلا براہین احمدی کی مثال ہی ہے. مطلب آپ نے تو ایک تھوڑا سا اجمالی سا بعض باتوں کا ذکر کیا ہے. مسیح اسلام کا تمام ہی قرآن کریم کی تفسیر کی باتیں جو ہیں وہ حیرت انگیز ہیں، پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھی نہ سنی. وہ کتاب مثلا براہین احمدیہ ہے، اس پر کہتے 13 سالوں میں ایسی کتاب لکھی نہیں گئی. پھر چاہے سب سے بڑے معاند جو بعد میں محمد حسین بٹالوی تھے، ان کا بھی یہ تھا کہ جب تک دعویٰ نہیں کیا تب تک ان سے بہتر اسلام کا فتح نصیب جرنیل کوئی نہیں تھا. اب سوال یہ کہ مسیح اسلام کو بانی جماعت احمدیہ کو ذاتی کوئی، جب انہوں نے مطلب اس سے پہلے دعوے سے پہلے تو ان کو بہت تمام ہر جگہ مثلا یہ بات ذکر ہوا تھا کہ مثلا پٹیالہ گئے تو ریاست پٹیالہ میں بھی ان کو بڑے ویلکم کیا گیا. وہاں کا جو پرائم منسٹر تھا اس نے بڑا ہاتھی پہ آیا اور ویلکم کیا. اس طرح بہرحال ہر طرف مسلمانوں میں ایک قسم کی مسیح اسلام کا ذکر ہو رہا تھا بڑی محبت سے اور بڑے احترام کے ساتھ. لیکن اس کے بعد جب دعویٰ کیا مسیح اور مہدی ہونے کا، کیا اس کے بعد ان کو ذاتی طور پہ کوئی دنیاوی طور پہ کوئی فائدہ ملا اس چیز کا دعوے کے بعد؟ دیکھیں یہ دنیا کے، میں تو یہ جو اللہ کے لوگ ہوتے ہیں، مجھے ایک بار یاد آ رہا ہے بہت بڑے صوفی تھے عبدالقدوس گنگوہی صاحب، وہ کہنے لگے کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم تو معراج پہ چلے گئے تو پھر واپس آ گئے، میں جاتا تھا میں نے واپس نہیں آنا تھا. یہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں دنیا میں آنا نہیں چاہتے، وہ خدا تعالیٰ لے کے آتا ہے کہ میرے یہ کام کریں. وہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خوش رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ میں ڈیوٹی لگاتا ہے، اور جب وہ ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے 1 منٹ نہیں کھڑے ہوتے، کہتے ہیں بس ہمارا کام ختم ہو گیا، ہم نے یہاں نہیں رہنا. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس سے غرض نہیں تھی. ان کو جو اللہ تعالیٰ نے کام سونپا تھا، جو اس کے اس وقت یہ اس قسم کا عالم قرآن پاک میں لکھا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ مومن کافر جو ہیں وہ مومنوں پہ فتح نہیں پا سکتے، کافروں کا مومنوں پہ کوئی اختیار نہیں ہوگا. یہاں اعمال کی وجہ سے یہ حال تھا کہ بقول فیض احمد فیض جتیاں کھاندیاں وار نہیں، اتنی شکستوں پہ شکستیں ہو رہی ہیں. تو اس قسم کی حالت میں وہ یہ تھی کہ بھیگ جاتی ہیں تھیں اس امید پہ آنکھیں ہر رات، شاید اس رات وہ مہتاب لبے جو آئے. وہ تو یہ مہتاب لبے جو آیا ہے. اس نے کہا کہ اس مہتاب نے کہ دیکھیں میں قرآن پاک کو ثابت کروں گا عقلی دلائل کی روشنی میں، اور اگر کوئی آپ نشان دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، وہ میں نشان بھی آپ کو دکھاؤں گا. میں آپ کو اس کے عقلی دلائل بھی دوں گا اور دوسرے دلائل بھی دوں گا، خارق عادت بھی دلائل بھی دوں گا. دیکھیں ایک بندے کو ایک بار حضرت خلیفۃ المسیح اول کو ایک بندے نے چپ کرا دیا تھا کہ اس نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی شخصیت تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا، انہوں نے کہا میں خاتم النبیین ہوں، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ آئندہ عقل ترقی کر جائے گی، زمانہ ترقی کر جائے گا، آئندہ کوئی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا کہ اللہ میں. حضرت خلیفۃ المسیح اول چپ کر گئے. بندہ بھیجا بازار میں، وہ جو اشتہار لے کے آیا، وہ سودا لے کے اس میں جس کاغذ میں لپٹا ہوا تھا اس میں براہین احمدیہ کا اشتہار، اس میں حضور نے کلیم کیا تھا کہ میں سے اللہ تعالیٰ. انہوں نے بلایا بندے کو، آؤ سن لو، آ گیا بندہ پیدا ہو گیا. تو یہ بات تھی کہ یہ بندے نے بتایا. براہین احمدیہ مثلاً ہے، اس میں مسلم اسلام نے عیسائیوں اور آریہ سماج کے خلاف زبردست دلائل کے ساتھ برہان کی جنگ جیتی ہے. اور میں خیال ہے اس میں مزید بات کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ کہتے ہیں نا فارسی میں آفتاب آمد دلیل آفتاب. مسلم اسلام کی تحریرات خود اپنی مثال آپ ہیں، اپنی خود دلیل پیش کرتی، خود وہ آفتاب ہے جو روشن چمک رہا ہے. میں درخواست کرتا ہوں سارے ہمارے ناظرین سے کہ اگر آپ نے نہیں پڑھی تو کتابیں پڑھیں مسلم اسلام کی، اور پھر دیکھیں کہ اسلام کا اس سے بہتر دفاع کسی اور شخص نے کیا ہے. اچھا اب یہ بات ہو گئی، اور عیسائیت کے خلاف اور ہندوؤں کے خلاف اسلام کی فتح کو قائم کیا، اور ایک جو انفیریٹی کمپلیکس پیدا ہو رہا تھا مسلمانوں میں وہ کلیتاً ختم ہو گیا. کم از کم جو شخص تعصب کی اینک اتار کے دیکھتا ہے، پڑھتا ہے ان چیزوں کو. یہ بتائیے مسلمانوں کے لیے حضرت مسیح اسلام کی کیا علمی اور کلمی جہاد کیا تھا جس کا مسلمانوں کو فائدہ ہوا؟ ایک تو مسلمانوں کے خلاف دوسروں کے اٹیک سے روکا گیا مسلمانوں کو، لیکن مسلمانوں کی تربیت کے لیے آپ نے کیا کام کیا؟ دیکھیں آپ نے، میں یہ بتاؤں گا، انہوں نے سب سے پہلے نفس پہ ہاتھ رکھا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے شکوک و شبہات دور کیے ہیں، قرآن کا حسن واضح کیا ہے، قرآن کی پھر یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اب کہاں چل رہی ہے. یعنی ایک بار قرآن پاک میں ہے کہ کافروں کو مومنوں پر اختیار نہیں دیا جائے گا، اور یہ کیا مسئلہ ہے، کہاں اللہ میاں کی تقدیر چل رہی ہے، اللہ میاں کدھر ہے.
حضور نے بتایا کہ یہ دور ہے، یہ امام زمانہ کا کام ہوتا ہے کہ کانٹیکسٹ کو پڑھے، کس قسم کا جواب دینا۔ حضور کو پتہ تھا یہ نیا نظام بن رہا ہے، نئے رسل الرسائل کے ذرائع بن رہے ہیں، اس میں کوئی تبلیغ کو روکے گا نہیں، لہٰذا قرآن اسلام کا حسن جمالی واضح ہوگا دنیا میں، اللہ کی حضور کی جو شان ہے، احمدی شان ہے، اس کے ذریعے جمال کے پھیلے گا دنیا میں۔ تو اس پہ انہوں نے سمجھا کہ اب میں دلیل کے ذریعے بات ہوگی، دلیل کے ذریعے ہر جنگ جیتیں گے، اور انہوں نے کہا کہ دلیل کے میدان میں کوئی بندہ آ جائے، اور مسلمانوں کو جب مشکل پیش آتی تھی، یہ مقابلہ جب ہوا ہے، یہ اسلامی اصول کی فلاسفی لکھی گئی ہے، اس وقت تمام مذاہب کے اس نے دعوت دی ہے مقالہ پیش کرنے کی، اور حضور کو بتا دیا گیا مضمون بالا رہا، پہلے اشتہار دے دیا مضمون بالا رہا، اور ہر میدان پہ۔ اور یہ جو تھا عبداللہ ادھم کے ساتھ مناظرہ ہوا ہے، اس میں مسلمان ہر ایک کے پاس گئے ہیں، جب انہوں نے چیلنج دیا عیسائیوں نے، کوئی تیار نہیں ہوا، حضور تیار ہوئے ہیں، گئے ہیں، ان کو پھر انہوں نے ثابت کیا، ان کو ایک بات کہی، اس نے کہا دیکھیں اصول یہ ہوگا، جو کتاب دعویٰ کرے گی دلیل بھی خود، تم نے ایسے کرنا مقابلہ، وہ نہیں کر سکا اس پہ۔ دیکھیے بات یہ اسی طرح وہ جب سب چیز اب بھی چل رہی ہے، خلافت کے جھنڈے تلے اسلام کی خدمت بھرپور کی جا رہی ہے دنیا کے ہر کونے میں، اور یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں، دیکھنے والی آنکھ دیکھتی ہے اس چیز کو۔ کہیں بھی اسلام کے اوپر کوئی اٹیک ہوتا ہے، سب سے پہلے جو اس کے آگے ہاتھ ہوتا ہے، خلیفۃ مسیح کا ہاتھ ہوتا ہے اس کے اوپر۔ اسلام کے مبارک چہرے کی حفاظت دنیا کے حملوں سے خلافت نے کیا ہے، اور خلافت کے جھنڈے تلے خلافت کے غلاموں نے کیا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے جماعت احمدی کی خدمات، اب ایک طرف زخم لگائے جا رہے ہیں، گالیاں ہیں، گولی ہے ہمارے خلاف، اور جہاں تک ہمارا رویہ ہے وہ کیا ہے کہ اسلام کی خدمت کیے جاؤ، چندوں کو دیتے ہوئے برکت سمجھو اپنے لیے، تاکہ وہ چندے اسلام کی یہ احیاء کی جو کام ہے، جو تکمیل اشاعت کا کام ہے، اس میں وہ پیسے انسان کی رقم جائے، انسان کا جسم کا ایک ذرہ جو ہے اس کے لیے قربان ہے، لوگ جانے دے رہے ہیں، اپنے مالوں کو خوشی سے دے رہے ہیں۔ 100 سے زیادہ زبانوں میں قرآن کریم اور احادیث کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ 700 سال کے بعد اسپین میں جو پہلی مسجد بنتی ہے وہ جماعت احمدیہ کے حصے میں آتی ہے، بشارت مسجد بشارت۔ آسٹریلیا بر اعظم میں پہلی مسجد جو بنتی ہے وہ بیت الہدا جماعت احمدیہ کے حصے میں آتی ہے۔ یہ خدمات ہیں۔ ہم باتیں کرتے ہیں اگر احرار کی یا جماعت احمدیہ کی مخالفت، ان مولویوں کی جو مسلسل گالیوں کے ذریعے اپنے دین کا اظہار کر رہے ہیں، انہوں نے اسلام کی خدمت کیا کی ہے، من حیث الجماعت کیا کیا ہے، مسلمانوں کی تربیت میں کیا کردار ادا کیا ہے، پاکستان کی عوام کو کس طرح بہتر بنایا ہے ہر لحاظ سے، چاہے وہ دینی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، سماجی ہو، کس لحاظ سے ترقی ہوئی ہے۔ ہاں اگر ترقی ہوئی ہے تو گالیوں میں ترقی ہوئی ہے، بڑے بڑے ہجوموں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں مل کر۔ کس مسجد کے ممبر سے تقویٰ کی آواز بلند کی جا رہی ہے، کس مسجد کے ممبر سے نخوت اور غرور اور تکبر کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، کس ممبر سے جھوٹ کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ بہرحال سب چیز ظاہر باہر ہے، اور کوئی اس میں کسی قسم کا اب ابہام رہنا نہیں چاہیے کسی کے لیے بھی۔ اس پروگرام کا وقت بہرحال ختم ہو جاتا ہے، ہم بات شروع کرتے ہیں اور امید ہوتی ہے کہ مزید بات کر پائیں گے، لیکن وقت کی قید ہے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی مزید بات کریں گے۔ بات کا موضوع بہرحال جو اس کا فوکس ہے وہ جماعت احمدیہ پر ہونے والے وہ تمام حملے ہیں جو ہر طرف سے نظر آتے ہیں، لیکن جماعت احمدیہ کا جواب وہی ہے جو مسیح السلام کی زندگی میں تھا، جو انبیاء کی تاریخ سے نظر آتا ہے، اور ہمارے مخالفین کا وہی رویہ ہے جو انبیاء کے مخالفین کا رویہ رہا ہے۔ خلافت احمدیہ کا جو ہمارے سر پہ ایک انتہائی عظیم الشان صاحبان ہے، خدا کے فضل سے ہم اس کے نتیجے میں ان حالات سے گزر رہے ہیں۔ جماعت احمدیہ پاکستان میں کتنے سالوں سے قربانیاں دے رہی ہے، اور وہ قربانیاں ہمیں نظر آتی ہیں کہ ان قربانیوں کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ ہمارے زخموں پر مرہم رکھتا ہے۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ اے محبت عجب آثار نمایاں کر دی، زخم و مرہم برہ یار تو یکساں کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بظاہر ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں زخم لگے وہیں مرہم بھی رکھ دی گئی۔ اور معاندین احمدیت ملا نے شروع سے آج تک ملک اور وحدت امت کو توڑنے کی کوششیں کی ہیں، اور جماعت احمدیہ نے خلافت حقہ کی قیادت میں ملک اور امت کو جوڑنے کی کاوشیں کی ہیں۔ خلافت کے سائے تلے یہ سعی مسلسل ہے جو ظلم اور جبر کے ہر دور میں اسلام کی خدمت پر مرکوز ہے، فوکسڈ ہے۔ مخالفین کے پاس جیسا میں نے کہا گالیوں اور گولی کے سوا کچھ نہیں، اور ہمارے پاس تائیدات ربانی سے بھرپور ایک روشن تاریخ ہے۔ انہیں غرور کے رکھتے ہیں طاقت و کثرت، ہمیں یہ ناز بہت ہے خدا ہمارے لیے۔ زخم و مرہم برے یار کی ٹیم کو MTA کے لندن اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے محبت عجب آثار نمایاں کر دی، اے محبت
عجب آثار نمایاں کر دی، زخم و مرہم برہ یار تو یکساں کر دی، زخم و مرہم برہ یار تو یکساں کر دی۔